جب یہ طے پا گیا کہ ڈی جی ایم او کال کریں گے اور اتنے بجے جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، وہ جو ٹائم طے ہوا اس سے 5-10 منٹ پہلے بھارت نے اتنے خطرناک حملے کیے پاکستانی ایئر بیسز کے اندر، پاکستان کی طرف شہادتیں ہوئیں، بہت خوفناک تھا یہ سارا منظر۔ میرا خیال ہے نہیں بتایا آپ کو، ہمارے تھم نیل میں تھا کہ ملیر کینٹ کو کراچی میں ہٹ کیا، ایک دو اور سپاٹس کو ہٹ کیا گیا وکرانت سے۔ سیز فائر کے معاملات، بھارت نے ہماری ایئر بیسز پہ حملہ کیا اور ہمارے اسکواڈرن لیڈر سمیت باقی فوجیوں کو بھی شہید کیا۔ کیا جواب دیا ہم نے بزدلی دکھائی ہے۔ یقین کریں ایک فون کال پہ لیٹنے میں پرویز مشرف دوسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اب آپ کو تازہ ترین خبر دیں، آپریشن بنیان مرسوس میں مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ Pakistan lost 35 to 40 military personnel in fighting. This coming to us via Reuters. یعنی ہم نے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ ہمارے 50 سے زیادہ لوگ بھارت مار گئے۔ براموس میسائل آئے، اچھا، اور جیسے پہلا آیا وہ زوم کر کے اوپر سے دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، جو کہ انفارچونیٹلی بلاری میں ڈائریکٹلی آ کے ایک ہینگر پہ لگا جہاں پہ کہ ہمارا اے ویکس کھڑا تھا۔ لیکن اس لیول کی سپیریٹی اس وقت بھی وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے جس طرح اب پریسیژن کے ساتھ ایکوریٹ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیے ہیں۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، سیز فائر سے پہلے بھارت نے پاکستان کا ایسا حال کر دیا تھا کہ پاکستان مجبور ہو گیا تھا کہ بھارت آگے ہتھیار ڈال دے۔ ایک پاکستانی جرنلسٹ نے خود بتایا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر سیز فائر سے پہلے بہت بڑا حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے پاس بھاگا کہ بھارت کو روکا جائے۔ دراصل پاکستان کے ڈی جی ایم او جنرل کاشف عبداللہ نے بھارت کے ڈی جی ایم او کو شنیوار کو 3:35 پر کال کیا۔ اسی سمے بھارت پاکستان کو نستہ نابود کرا تھا۔ اس وقت بھارت کا حملہ جاری تھا اور بھارت پاکستان کے مین ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اسی حملے سے پاکستان کانپ اٹھا اور اسی وجہ سے پاکستان کے ڈی جی ایم او نے بھارت کے ڈی جی ایم او کو کال کیا تھا، کرپیا آپ سیز فائر کر لیں۔ اسی وجہ سے پاکستان تل ملایا ہوا تھا اور اس نے رات بھر ڈرون حملے جاری رکھے۔ بھارت نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا اور اس کے کئی ڈرون بھارت نے مار گرائے۔ جب یہ طے پا گیا کہ ڈی جی ایم او کال کریں گے اور اتنے بجے جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، وہ جو ٹائم طے ہوا اس سے 5-10 منٹ پہلے بھارت نے اتنے خطرناک حملے کیے پاکستانی ایئر بیسز کے اندر، پاکستان کی طرف شہادتیں ہوئیں، بہت خوفناک تھا یہ سارا منظر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ حقیقت جو ہے، آپ اس کے اوپر خدا کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بجائے کسی کے اوپر الزام لگانے کے، کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنے کے، خدا کا خوف کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ 1971 کے اندر پاکستان کی ایئر فورس رسپونڈ نہیں کر سکی تھی، لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا۔ مشرقی پاکستان والا قصہ اور ہے، مغربی پاکستان کے اوپر بھی پورا بھارتی تیاروں کا راج تھا یہاں پہ، لیکن اس لیول کی سپیریٹی اس وقت بھی وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے جس طرح اب پریسیژن کے ساتھ ایکوریٹ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، وی مسٹ نو دس۔ اس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ رپورٹ بھی ہوئی اور فیکٹ بھی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی نعرے مارے، یہ کریں، یہ نعرے مارنا آپ کا کام ہے، صحافی کا کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کو رپورٹڈ فیکٹس بتانے ہیں نا۔ آج کے دن ہم نے دیکھا، آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، ایک سلسلہ جاری ہے، یہ پاکستان کی فوجی اور سویلین قیادت جو ہے وہ مختلف اگلے مورچوں پہ جا کے سپاہیوں کو مل رہی ہے اور ایک ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اوپر میں ابھی بات کر رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، تمام حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ رپورٹنگ یہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو نا رپورٹنگ کے اندر بہت بڑی کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو پہلی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سنسیئرٹی اور آنیسٹی ہوتی ہے۔ جب آپ کا بغض ہو، جب بددیانتی ہو، جب ڈس آنیسٹی ہو، تو پھر آپ جھوٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میں پاکستان میرا مادر وطن ہے، اگر پاکستان نے کسی جگہ پہ حملہ کیا ہوتا بھارت کے اندر اور کوئی چیز تباہ کی ہوتی، میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا، میں کیوں نہ دکھاتا بھائی؟ لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو رپورٹ کرنا ہے۔ میڈیا کے اوپر آپ ترانے چلا کے، نعرے تکبیر اللہ اکبر دکھا کے آپ کتنی دیر تک لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے؟ ارے اپنے لوگوں کو سچ بتائیں،
پاگل پن کا مظاہرہ نہ کریں. یہ جو آپ کو حقیقت بتائی جاتی ہے اس سے الٹا بہتری آتی ہے, آگے سے ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات, جو بھی آرمی چیف ہو, جو بھی سروسز چیف ہوں, جو 3 سال کا ٹینیور ہے اس کے بعد گھر جائیں. یہی بنیادی فارمولا ہم نے پچھلے 70 75 78 سالوں میں سیکھا ہے نظام کو بہتری لانے کا, کہ سویلین گورنمنٹس کو چلنے دیں, احتساب کا نظام پارلیمنٹ کے ذریعے بہترین ہو. آرمی چیف یا سروسز چیف 3 سال بعد گھر جائیں. زور زبردستی قانون سازی غلط طریقے سے ہر کوئی کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے, ضیاء کے دور میں بھی ہوئی, بعد میں بھی ہوتی رہی. اس طرح کا مسئلہ خیز نہ بنائیں. اب آپ کو حقیقت بتاتے ہیں, حقیقت جو اب کھل کے سامنے آ گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پہ نیو یارک ٹائمز کی لیٹسٹ خبر ہے, انڈیا اینڈ پاکستان ٹاک بگ بٹ سیٹلائٹ امیجری شوز لمیٹڈ ڈیمیج. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں 2-4 فکرے اور پھر بات شروع کرتے ہیں. اینڈ اپیئرڈ موسٹلی انفلکٹڈ بائی انڈیا آن پاکستانی فیسلٹیز, اور یہ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ جو زیادہ نقصان ہوا وہ بھارت کی طرف سے پاکستان کی فیسلٹیز یعنی کہ اسٹریٹجیکل ایسٹس کو پہنچایا گیا. In a new age of high-tech warfare, strikes by both sides verified by the imagery appear to be precisely targeted. اس دور کے اندر جہاں پہ اب دیکھیں انہوں نے جو بھی سسٹم استعمال کیا ہے, ہمارے ہاں تو نعرے مارے جا رہے ہیں نا, یعنی ہم نے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا, جبکہ ہمارے 50 سے زیادہ لوگ بھارت مار گئے. آپ مجھے بتائیں جہاز کی زیادہ ویلیو ہے یا انسانی جان کی زیادہ ویلیو ہے؟ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے. بھارت نے 6 اور 7 کے درمیان حملہ کیا. انہوں نے جب وہ سٹینڈ آف ہوا, کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی بارڈر پہ, تو جہاز ہمارے بھی ادھر سے 30-40 سے, ادھر سے 60-70-80 جہاز تھے. سٹینڈ آف تھا لیکن ایک دوسرے سے 100-200 کلومیٹر دور تھے. ہمیں 4 دن تک فوج یہ چورن بیچتی رہی کہ ہم نے جواب دے دیا بھارت کو, اور بھارت 6-7 کے بعد سے مسلسل حملے کرتا رہا, یہاں تک کہ سیز فائر کے بعد معاملات طے ہو گئے تھے, اعلان ہونا باقی تھا. سیز فائر کے معاملات طے ہونے کے بعد بھارت نے ہماری ایئر بیسز پہ حملہ کیا اور ہمارے اسکواڈرن لیڈر سمیت باقی فوجیوں کو بھی شہید کیا. کیا جواب دیا ہم نے بزدلی دکھائی ہے. یقین کریں ایک فون کال پہ لیٹنے میں پرویز مشرف دوسرے نمبر پر چلا گیا ہے. پاکستان کی موجودہ جو اس ٹائم حکمران طبقہ ہے, جو ہینڈلرز ہیں, یہ لیٹنے میں مشرف کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. ایک فون کال پہ لیٹ گئے. اور یار کم از کم یہ تو کہتے کہ یہ انہوں نے ہمارے بندے مار دیے, اب ہمیں جواب دینا پڑے گا. بھارت اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے, نریندر مودی S-400 میزائل سسٹم اپنے پیچھے کھڑا کر کے اور خطاب کر رہا ہے اپنے لوگوں سے, اور اپنے لوگوں, بلکہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں, اس کی تصویر دکھاتا ہوں آپ کو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مودی, یہ آپ کو میرے لیفٹ شولڈر کے اوپر S-400 میزائل نظر آ رہا ہے, اس کا ایک سیٹ اپ. یہ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ 2 تباہ کیے ہیں. ادھم پور کی بیس پہ جا کے یہ خطاب کر رہا ہے, اور دیکھیں دنیا کو دکھانے کے لیے پیچھے اپنے S-400 کھڑا کیا, اور ہم نے اسی بیس پہ S-400 کی تباہی کا دعویٰ کیا تھا.